جوائن کیا میں نے آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس دیکھی عمر ایوب صاحب کی، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو کچھ بھی ہوا کل کے انتخابات پہ آپ کی پارٹی کا موقف انہوں نے دیا۔ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے شدید ترین تحفظات کا آپ نے اظہار کیا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں پارٹی کی اپنی سائٹ سے بھی ہوئیں، کچھ جگہوں پہ ٹکٹ غلط دیے گئے، اور اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ مذاکرات ہونے چاہیے، جہاں پہ معاملات طے ہونے چاہیے، وہاں پہ معاملات نہیں طے ہو رہے پارٹی کے؟ تھینک یو منصور صاحب، گڈ ٹو بی ان یور پروگرام اگین۔ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ جی پی ٹی آئی سے غلطیاں نہیں ہوئی تو وہ ایک غیر مناسب سٹیٹمنٹ ہوگی، سو میں وہ نہیں کہوں گا۔ جی بالکل غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن باجوڑ کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو نمبر 2 جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہاں ٹکٹ کی ایلوکیشن کے اوپر کوئی ایشو تھا، تو ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا وہ ہار گیا، لیکن جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا وہ جیت گیا، اور وہ بھی خان صاحب کی تصویریں لگا کر اور خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ سیکھ کر کے ہی کامیاب ہوا۔ سو وہ سیٹ ہم ہارے نہیں ہیں، لیکن ٹکٹ کی غلط ایلوکیشن کی وجہ سے ڈیفینیٹلی تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہاں۔ ہاں، اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، الیکشن میں جو دھاندلی ہے وہ تو بڑی ہی ایویڈنٹ ہے۔ یہ تو اتنی کروڈلی کی گئی ہے، اتنی بلیٹنٹلی کی گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید نہ دیکھنے والی آنکھیں بھی دیکھ پا رہی ہوں اس کو۔ سٹفنگ کی گئی ہے، پھر آبویسلی کہ ہماری جو پولیٹیکل سپیس تھی اس کو ختم کیا گیا ہے، نہیں دی گئی، ہمارے گھروں کو، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا ہے۔ وہاں جب صبح لوگ ووٹ دینے پہنچے ہیں، اور آج گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب گجرات کی کانسٹیٹوئنسیز میں خود موجود تھے، تو ان کو بتایا گیا ہے، آر اوز نے بتایا کہ جی صبح دو تین باکسز جو تو وہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، بیلٹ پیپرز کے ساتھ وہ موجود ہوتے تھے۔ تو فرینکلی وہ تو اب لمبی کہانی ہے کہ اس میں آپ پڑھیں۔ میرے حساب سے تو یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن کے نام کے اوپر ایک بدنما داغ ہیں، اور الیکشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے چہروں کے اوپر بھی ایک بدنما داغ ہے۔ میں ان میں 3 چہروں کا خاص کر ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو الیکشن کمیشن کا چہرہ ہے، ایک پاکستان کی جوڈیشری کا چہرہ ہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ ہے، کیونکہ ان تینوں کی ملی بھگت کے بغیر یہ سب کچھ اس انتہا تک نہیں ہو سکتا تھا جو کہ آج دیکھنے میں آیا ہے۔ باقی آپ نے ذکر کیا اپنے سوال میں کہ جہاں کمپرومائز ہونا چاہیے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوا، تو شاید اس وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ کمپرومائز نہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ تو لمبی ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پارٹ آف یور کوسچن اس کے ساتھ میں ایگری کروں گا کہ یا ڈیفینیٹلی وہاں انہی کی وجہ سے، انہی کی پیٹرنائزنگ کی وجہ سے اس حد تک دھاندلی کی گئی ہے جس کا کہ کل ساری قوم نے نظارہ کیا ہے۔ آج رؤف صاحب ایک خبر اخبار میں انصار عباسی صاحب نے دی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 3 افراد کے بارے میں انہوں نے کہا، 2 سابق وفاقی وزراء ہیں اور ایک سابق 3 اسٹار جنرل ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ خبر کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انصار عباسی کی بہت ساری ذہنی فیبریکیشنز میں سے ایک فیبریکیشن لگتی ہے، کیونکہ میری جتنی انفارمیشن ہے اس کے مطابق کوئی اس قسم کی انیشیٹو نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہو اس کا، یا انصار عباسی صاحب کے پاس آیا ہو اور ان کو بتانے کے لیے اور ان سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے، تو وہ تو سوال آپ انصار عباسی صاحب سے کریں۔ دوسرا، میں اس حد تک کنفرم کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس 9 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس تمام عرصے میں ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈلتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچ کریں اور وہ ڈیل کر لیں، جو کہ اس ملک کے جو پریویس پرائم منسٹرز ہیں وہ کرتے رہے، کہ جب ان کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ مائی باپ انہوں ہمیں معاف کر دیجئے، تو ان کو وہ بھیج دیا جاتا تھا باہر، سعودی عرب بھیجیں یا لنڈن بھیجیں، جہاں بھی بھیجیں، یا پلیٹلیٹس کم ہو جائیں وہاں بھجوا دیں۔ اس کے بعد پھر ان کو اس پیٹنگ کی جاتی تھی کہ ڈونٹ وری، ہاں ویل گیٹ یو بیک، سو کک دم آؤٹ گیٹ دم بیک، کک دم آؤٹ گیٹ دم بیک۔ یہ جمہوریت پاکستان میں پریکٹس ہوتی رہی ہے۔ منصور صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں بھائی۔ ایسے ریاستیں آگے نہیں جاتی، ایسے جمہوریتیں آگے نہیں جاتی، ایسے عوام جو ہیں وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ریمیڈی کرنا پڑے گا۔ آپ نے اچھا جملہ استعمال کیا، kick them out and get them back, kick them out and get them back, but isn't that a fact کہ نواز was kicked out and عمران was brought in؟ کیا یہ بھی اسی تسلسل
का हिस्सा नहीं है? मंसूर साहब, मैं ये आप कहते हैं, मैं इसको डिनाई करना चाहूँगा, ये नहीं है हकीकत कि ही वाज ब्रॉट बैक। इमरान हमेशा से एक पॉपुलर लीडर था। हाँ, उसका रास्ता रोका गया था कुछ अरसे के लिए, और इस इलेक्शन में भी, जिसको कि मतलब धांधली ज़्यादा कहा जाता है, 2018 का इलेक्शन, ये मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि 35 सीटें जो हैं, उस ज़माने में उसको 35 पंक्चर कहा जाता था। 35 सीटें जो हैं हमारी ली गई थी, कम की गई थी, ताकि हम एक कमज़ोर हुकूमत जो है वो बना सकें। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो खैर हिस्ट्री है। खान साहब आज भी जब बैठते हैं, बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मूड में आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शायद मुझे उस वक्त हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये ऐसी गलती अब नहीं होगी। गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता मंसूर, प्लीज़ फॉरगिव माय सेइंग सो। खान साहब को अगर मैं एक पलड़े में डालूं तो दूसरे पलड़े में नवाज शरीफ या जरदारी को नहीं डाल सकता। वो देखिए, उनका जन्म, उनकी परवरिश, उनकी नर्चरिंग जो है वो फ़ौज की गोद में हुई है। खान साहब अपने तई एक लीडर थे, मुख्तलिफ फील्ड्स में एक लीडर थे। उनको किसी ऐसी पेट्रनेज की ज़रूरत नहीं थी। उनके साथ ज़्यादती हुई है, डेफिनेटली इलेक्शंस में ज़्यादती हुई है, लेकिन ये कि उनको कंपेयर करना, मेरे भाई, आई बेग टू डिसएग्री। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर, लेकिन रऊफ साहब, अगर हम पूरा सेटअप उठा के देखें 2018 का, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों में आप ये बात मानेंगे आज जिन लोगों को जो पार्टी छोड़ के चले गए, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी हैं, बहुत लंबी एक लिस्ट है, मैं तमाम लोगों के नाम लेना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिनको आज ये कहा जाता है कि वो गद्दार थे, अच्छा हुआ और ये लोग छोड़ के पार्टी चले गए, दे वर ऑलवेज लोटास या टर्न कोट्स थे, ये सारे के सारे एक्चुअली 2018 में इसी बुनियाद के ऊपर आए थे और आपकी पार्टी में या शामिल हुए या करवाए गए उस वक्त। दोनों हकीकतें हैं। कुछ लोग आए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने शामिल करवाए गए थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट का हम उस वक्त उससे लाइल्म थे, हमें नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो गद्दार तो उनको नहीं कहा जाता मंसूर साहब। हाँ, हमने एक वो टर्म है जो कि फ्रैंकली एक बड़ी अप्रोप्रिएटली फिट होती है, दे कॉल द रैट्स हू जंप द शिप into the sea। सो मैं कहता हूँ कि ये अब वो रैट्स थे जिन्होंने कि जंप किया शिप, लेकिन उसमें भी दो किस्म, मैं आता हूँ उसके ऊपर। लेकिन आज ये सब लोग जो हैं, वर्चुअली सब के सब लोग अपने सियासी जनाजे उठाए हमारे दर के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमें वापस ले लीजिए। बाहर सूरत वो एक अलग कहानी है, आई वुड नॉट लाइक टू बिलिटल देम, लेकिन जो रोल इन लोगों ने प्ले किया पार्टी के अंदर, उसको मैंने विटनेस किया हुआ है, और मैं आई कैन शेयर इट विद यू कि वो कोई रोल जो है वो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नहीं था, वो पॉलिटिकल रोल नहीं था, वो एक एजेंडा ड्रिवन रोल था। वो एजेंडा कहाँ से आ रहा था वो हमें उस वक्त एहसास नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली हमें एहसास हो गया।